کا میرا موضوع ہے قصیدہ. قصیدہ کی تعریف، اس کے اجزاء ترکیبی اور اردو کے دو بڑے قصیدہ نگار مرزا محمد رفیع سودا اور محسن کاشانی. میں اپنے لیکچر کا آغاز کروں اس سے قبل آپ سے گزارش کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے. آئیے میں اپنے لیکچر کا آغاز کرتا ہوں. آج کا میرا موضوع ہے قصیدہ کی تعریف. آج کا میرا موضوع ہے قصیدہ کی تعریف. قصیدہ کی تعریف. قصیدہ عربی زبان کے لفظ القصد سے بنا ہے. قصیدہ عربی زبان کے لفظ القصد سے بنا ہے جس کے معنی ہے ارادہ مصمم یا پکا ارادہ کرنا. اردو زبان میں، اردو شعر و ادب کی اصطلاح میں قصیدہ اس صنف شاعری کو کہتے ہیں. اردو شعر و ادب کی اصطلاح میں قصیدہ اس صنف شاعری کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یا مذمت مبالغہ آمیز انداز میں کی جاتی ہے. قصیدہ اس صنف شاعری کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یا مذمت مبالغہ آمیز انداز میں کی جاتی ہے. یوں تو اردو شعر و شاعری کی اصطلاح میں قصیدہ اس صنف شاعری کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یا مذمت کی جاتی ہے. قصیدہ اردو شاعری کی ایک اہم ترین صنف سخن ہے. اردو قصیدہ کی دنیا میں ایک اہم نام مرزا محمد رفیع سودا کا بھی ہے. چونکہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ قصیدہ عربی زبان کے لفظ القصد سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ارادہ مصمم کرنا. قصیدہ میں شاعر کو اپنی پوری ذہنی قوت کا نچوڑ پیش کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اس صنف کا نام قصیدہ پڑا. چونکہ اس میں شاعر کو قصد کر کے، ارادہ کر کے کسی موضوع کا انتخاب کرنا پڑتا ہے اور اس سے وابستہ اشعار لکھتا ہے شاعر. قصیدہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا. قصیدہ اصطلاحی معنی میں کہ وہ صنف شاعری جس میں کسی کی مدح یا مذمت کی جاتی ہے اس کو قصیدہ کہتے ہیں. قصیدہ کے پہلے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں جس کو مطلع کہتے ہیں، اور مطلع کے بعد بقیہ کے اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں. قصیدہ اردو شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی کی مدح یا مذمت کی جاتی ہے. اگر اب یہ سوال کیا جائے کہ اردو قصیدہ لکھنے کا مقصد کیا ہے تو قصیدہ لکھنے کا بنیادی مقصد کسی کی مدح سرائی ہے. ظاہر ہے آپ کسی کی مدح میں کوئی بات کہیں گے، کسی کی تعریف میں کوئی بات کہیں گے، وہ انسان آپ سے خوش ہوگا، انعام و اکرام سے نوازے گا. اس کے برعکس اگر آپ کسی کی اپنی قصیدہ گوئی کے ذریعہ کسی کی مذمت کریں گے تو وہ آپ سے ناراض ہوگا اور آپ کو جو ہے انعام سے نہیں نوازے گا. تو قصیدہ لکھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انعام اکرام حاصل کرنا. قصیدہ گوئی اور قصیدہ نگاری کا رواج
عام طور سے درباروں سے وابستگی اس کی زیادہ رہی ہے. اردو کے بیشتر قصیدہ گو شاعروں میں غالب، سودا، مومن، ذوق وغیرہ سبھی شعراء کسی نہ کسی دربار سے ضرور وابستہ رہے ہیں. قصیدہ کے اجزاء ترکیبی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اجزاء ترکیبی جو ہوتے ہیں، قصیدہ کی اجزاء ترکیبی کی بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ بات کروں کہ قصیدہ کی قسمیں قصیدہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک خطابیہ قصیدہ. خطابیہ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ جب قصیدہ براہ راست اصل موضوع سے نہ شروع ہو بلکہ اس میں تمہید کے طور پر کچھ اشعار شامل کیے جائیں تو اس کو جب قصیدہ براہ راست شروع یعنی اصل موضوع سے شروع ہوتا ہے تو اس کو خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں. جب قصیدے کی شروعات میں تمہید کے طور پر کچھ اشعار شامل ہوتے ہیں تو اس کو تمہیدیہ قصیدہ کہتے ہیں. تمہیدیہ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا قصیدہ جس میں تمہید کے طور پر چند اشعار شامل ہوتے ہیں اس کو تمہیدیہ قصیدہ کہتے ہیں. اور ایسا قصیدہ جس میں تمہید نہ باندھی جائے بلکہ براہ راست اصل موضوع سے ہی قصیدے کا آغاز کر دیا جائے اس کو خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ موضوع کی نوعیت کے اعتبار سے لامیا قصیدہ بھی ہوتا ہے، نعتیہ قصیدہ بھی ہوتا ہے، ہجویہ قصیدہ بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب بات یہ آتی ہے کہ اردو قصیدے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہوتے ہیں. قصیدے کے نمبر ایک ہم نے خطابیہ پڑھ لیا، نمبر دو ہوتا ہے تمہیدیہ قصیدہ. تمہیدیہ قصیدہ یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے قصیدہ کے اجزاء ترکیبی. قصیدہ کا اجزاء ترکیبی قصیدہ کے اجزاء ترکیبی میں چار ہوتے ہیں: تشبیب، گریز، مدح، دعا. چار حصے. قصیدہ کے اجزاء ترکیبی کتنے ہوتے ہیں؟ چار ہوتے ہیں. قصیدہ کے اجزاء ترکیبی چار ہوتے ہیں. کون سے؟ تشبیب، گریز، مدح، دعا. قصیدہ کے اجزاء ترکیبی کتنے ہوتے ہیں؟ چار. نمبر ایک تشبیب. نمبر دو گریز. نمبر تین مدح. نمبر چار دعا. قصیدے کی یہ اجزاء ہیں. تشبیب لفظ شباب سے بنا ہے جس کے معنی ہے موسم بہار یا تشبیب لفظ شباب سے بنا ہے جس کے معنی ہوتا ہے عہد شباب یا نوجوانی کی باتیں. قصیدے کی اصل موضوع قصیدے کے پہلے جس کو تشبیب کہتے ہیں اس میں شاعر ایسے مضامین کا ذکر کرتا ہے جس کا قصیدے کے اصل موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی اس میں شاعر مناظر فطرت کی عکاسی کرتا ہے، عہد شباب کی باتیں کرتا ہے، اپنی شاعرانہ مہارت کا ذکر کرتا ہے اور مطلب ان موضوعات قصیدے کے پہلے جز میں شاعر ان موضوعات کا ذکر کرتا ہے جن کا قصیدے کے اصل موضوع سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں بلکہ یہ سب موسم بہار، مناظر فطرت وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں. تشبیب لفظ سباب سے بنا ہے. اب آتا ہے گریز. گریز کے معنی ہوتے ہیں بھاگنا، آگے کی طرف بڑھنا. قصیدے کے دوسرے جز کو گریز کہتے ہیں. گریز قصیدے کا وہ جز ہے جہاں پر شاعر تشبیب کو ترک کر کے مدح کی طرف راغب ہوتا ہے. یعنی
مطلب کہ اگر یہ کہا جائے کہ گریز کسے کہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہید کے وہ اشعار جو تشبیب اور گریز کے بیچ کو جوڑنے کا جو کام کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گریز کہتے ہیں. وہ اشعار جو تشبیب کو گریز سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں ان کو ہم تشبیب گریز کہتے ہیں. مدح قصیدے کا تیسرا جز ہوتا ہے مدح. مدح معنی ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، کسی کی توصیف کرنا، کسی کی بڑائی بیان کرنا. اور قصیدہ لکھنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے مدح سرائی، کسی کی تعریف کرنا. چونکہ ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں درباری شاعر ہوا کرتے تھے، درباروں سے ان کی وابستگی ہوتی تھی، وہ اپنے درباری راجاؤں کی، سلطانوں کی شان میں قصیدے لکھتے تھے اور انعام پاتے تھے. تو ظاہر ہے کہ قصیدہ لکھنے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ مدح ہی ہوتا ہے، مدح سرائی ہوتا ہے. چونکہ اگر کوئی بھی شاعر عہد حاضر کا ہو یا دور قدیم کا ہو، کسی کی ہجو میں یعنی کسی کی برائی میں اگر وہ شعر لکھے گا، انعام اکرام اسے وہ نہیں پائے گا. تو قصیدہ لکھنے کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ مدح ہوتا ہے. قصیدے کے تیسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مدح. اس قصیدے کی اس تیسرے جز میں شاعر اپنے ممدوح کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مدح سرائی کی جاتی ہے اس کو ممدوح کہتے ہیں، اور جو مدح سرائی کرتا ہے یعنی شاعر اس کو مداح کہتے ہیں. شاعر اپنے گریز کے مدح کے اس حصے میں شاعر ایسی باتوں کا ذکر کرتا ہے جس کا تعلق ممدوح کی خصوصیات سے ہوتا ہے. یعنی شاعر قصیدے کے تیسرے جز یعنی قصیدے کے اجزاء ترکیبے میں تیسرے حصے میں جس کو مدح کہتے ہیں، مدح میں شاعر اپنے ممدوح کی عقل، عدل، انصاف، شجاعت، جرات، سخاوت وغیرہ کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے. بلکہ قصیدے کے اس جز میں شاعر مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتا ہے، کیونکہ تعریف ہی ایک ایسی شے ہے، ایسی حقیقت ہے جس کو انسان بڑھا چڑھا کے سننا پسند کرتا ہے. اسی لیے شاعر مدح سرائی میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے. اسی لیے شاعر زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے. اور مدح سرائی ہی قصیدہ لکھنے کا بنیادی اور اہم مقصد ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں قصیدہ کے آخری جز جس کو کہتے ہیں دعا. قصیدے کے آخری جز کو دعا کہتے ہیں، مقطع بھی کہتے ہیں، خاتمہ بھی کہتے ہیں، حسن طلب بھی کہتے ہیں. قصیدے کے آخری جز کو مقطع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہیں پر شاعر اپنا تخلص شامل کرتا ہے اور قصیدہ ختم ہوتا ہے. قصیدے کے آخری جز کو مقطع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہیں پر شاعر اپنا تخلص شامل کرتا ہے اور قصیدہ ختم کرتا ہے، مکمل کرتا ہے. دعا قصیدے کے آخری جز کو دعا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس قصیدے کے آخری جز میں شاعر اپنے ممدوح یعنی جس کی وہ تعریف کر رہا ہے اس کی سلامتی اور درازی عمر کی دعا کرتا ہے، اس کی عمر بڑھنے کی دعا کرتا ہے اور اس کے سلامتی کی دعا کرتا ہے. اسی لیے قصیدے کے آخری جز کو دعا بھی کہتے ہیں. قصیدے کے آخری جز کو حسن طلب بھی کہتے ہیں. حسن طلب مانے اچھا، طلب مانے ہوتے ہیں مانگنے کا طریقہ، یعنی مانگنے کا بہترین طریقہ. تو قصیدہ جو ہے اردو کی وہ شاعری ہے جس میں شاعر اپنی ممدوح کی کسی سلطان زمانہ کی تعریف کرتا ہے اور اس سے بدلے میں انعام اور اکرام مانگتا ہے. ایک قصیدے کا ایک شعر آتا ہے کہ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دن ہو 50,000. ظاہر ہے کہ آدمی یہاں پر شاعر یہاں پر کسی کی زندگی کی دعائیں دے رہا ہے. کتنے تم سلامت رہو 1000 برس، 1000 برس جینے کی دعا دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا یہ دعا دینے کے پیچھے ایک سبب چھپا ہے. وہ سبب کیا ہے؟ انعام اکرام حاصل کرنا. ورنہ اس زمانے میں کوئی دعا یوں ہی کسی کو نہیں دیتا. چونکہ دعا بھی، حالانکہ دعا تو دل کی آواز ہے، دل سے نکلتی ہے، دلوں میں جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی انسان ایسا نہیں کرتا ہے. خیر، قصیدے کا جو آخری جز ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا بھی کہتے ہیں، مقطع بھی کہتے ہیں اور حسن طلب بھی کہتے ہیں. حسن طلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسی سے شاعر اپنے ممدوح سے انعام اکرام کا طلبگار ہوتا ہے. اب قصیدے کا یہ موضوع ختم ہو گیا، مطلب قصیدے کی تعریف اور اس کے اجزاء ترکیبی ختم ہو گیا. اگر اب یہ سوال کر دیا جائے کہ عہد حاضر میں یا دور قدیم میں قصیدہ گوئی میں مبالغہ آرائی سے کام کیوں لیا جاتا ہے؟ قصیدہ گوئی میں مبالغہ آرائی سے کام کیوں لیا جاتا ہے؟ اگر یہ سوال کر دیا جائے تو اس کا سیدھا سا جواب یہی ہو جائے گا کہ قصیدہ اور مبالغہ لازم اور ملزوم ہیں. قصیدہ اور مبالغہ لازم اور ملزوم ہے. بغیر مبالغہ کے قصیدہ کا حق ادا نہیں سکتا. چونکہ ہوتا یہ ہے قصیدے میں عام طور سے کسی کی مدح سرائی ہوتی ہے
اور انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ اپنی وہ تعریف سننا پسند کرتا ہے، اور تعریف سننے میں انسان کی اس قدر اس کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے کہ وہ تعریف، وہ خوبیاں جو اس کے اندر شامل ہیں وہ اس کو بھی سننا چاہتا ہے، اور جو اس کے اندر نہیں ہے وہ اس کو بھی سننا چاہتا ہے۔ اسی لیے شاعر اپنے ممدوح کو خوش کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے شاعر اپنے ممدوح کو خوش کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ انعام حاصل کرنے کے لیے اپنے ممدوح کی قصیدہ خوانی میں، اپنے ممدوح کی قصیدہ نگاری میں مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قصیدہ اور مبالغہ لازم اور ملزوم ہیں۔ اب بات آتی ہے اردو قصیدہ نگاری کے میں ایک اہم قصیدہ گو شاعر جس کا نام کیا ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا۔ اردو کا ایک اہم قصیدہ گو شاعر مرزا محمد رفیع سودا۔ سودا کی مرزا محمد رفیع سودا ان کی قصیدہ گوئی۔ سودا کی قصیدہ گوئی، سودا کی قصیدہ گوئی۔ سودا کی قصیدہ گوئی۔ مرزا محمد رفیع سودا اردو جس طریقے سے مرثیہ میں میر انیس، مثنوی میں میر حسن، اسی طریقے سے قصیدہ نگاری کی دنیا میں مرزا محمد رفیع سودا کا نام مشہور ہے۔ سودا کا پورا نام مرزا محمد رفیع اور سودا تخلص تھا۔ سودا 1712 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم مرزا محمد شفیع سودا کابل سے بغرض تجارت، یعنی تجارت کرنے کی غرض سے ہندوستان آئے ہوئے تھے۔ سودا کے قصیدوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سودا نے اپنے قصیدوں میں سودا کی اردو کے ایک بڑے قصیدہ نگار ہیں۔ سودا کی قصیدہ گوئی کا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ قصیدہ گوئی کے لیے جس ذہنی اپج، بلند تخیل اور اعلیٰ ذہنیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری صلاحیت سودا میں بدرجہ عتم موجود تھی۔ سودا کے مطبوعہ کلیات میں 43 یعنی 43 قصیدے ہیں، جن میں 39 مدحیہ ہیں اور 4 ہجویہ ہیں۔ یعنی سودا نے 39 مدحیہ قصیدہ لکھے اور 4 ہجویہ قصیدہ لکھے۔ شیخ چاند کی تحقیق ہے کہ سودا کے 9 مدحیہ اور 2 ہجویہ قلمی قصائد ہیں۔ سودا اس طرح کے کل 54 قصائد ہیں۔ سودا کو اپنی قصیدہ گوئی پر بڑا ناز تھا۔ سودا نے فارسی کے مشہور قصیدہ نگاروں خاقانی، انوری، عرفی کے قصیدوں کے ذیل میں بھی قصیدے کہے ہیں۔ سودا کا قصیدہ تضحیک روزگار اردو ادب کا ایک نایاب قصیدہ ہے۔ سودا کے قصیدے فکر و فن، زبان و بیان سبھی نقطۂ نظر سے اہمیت کے حامل ہیں۔ سودا کے قصیدے نے اردو شاعری کی دنیا میں، اردو قصیدہ نگاری کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ سودا کے قصیدے، اچھا سودا نے قصیدے میں جو ہجو گوئی کی شروعات کی، ہجو کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کی کمیوں کی طرف انڈیکیٹ کرنا، انگشت نمائی کرنا، اشارہ کرنا۔ سودا نے جو قصیدہ تضحیک روزگار لکھا ہے، یہ قصیدہ یقیناً اردو شاعری کا ایک نایاب قصیدہ ہے۔ اس قصیدے میں انہوں نے اہل علم، دنیا کی بے ثباتی، اہل علم اور اہل فن کی بے قدری اور ناپائیداری وغیرہ کا ذکر بھی اس قصیدے میں بڑے اچھے انداز میں ملتا ہے۔ سودا نے بزرگان دین کی شان میں بھی قصیدے لکھے اور درباری اور اپنے عہد کے نوابوں کی شان میں بھی قصیدے لکھے، لیکن
سودا کے قصیدے فکر اور فن، زبان اور بیان سبھی نظریے سے اہمیت کے حامل ہیں۔ سودا نے اردو قصیدہ نگاری کی کو بلندیوں کے جس پائیدان پر پہنچایا، اردو شعر و ادب کی دنیا رہتی دنیا تک سودا کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ اردو قصیدہ نگاری میں سودا کے بعد یوں تو غالب کا بھی نام آتا ہے، میر کا بھی نام آتا ہے، مومن کا بھی نام آتا ہے، لیکن یہاں پر اردو قصیدہ گوئی کی دنیا میں میں ایک ایسے اہم نام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے قصیدے کی سمت کو ہی بدل دیا۔ اس شخصیت کا نام ہے محسن کاکوروی۔ محسن کاکوروی کی قصیدہ گوئی، محسن کاکوروی کی قصیدہ گوئی محسن کاکوروی اتر پردیش کے شہر لکھنؤ، نوابوں کے شہر لکھنؤ کے نزدیک کاکوری سے وابستگی رکھتے ہیں۔ محسن کاکوروی اردو کے وہ نعتیہ قصیدہ گو شاعر ہیں جنہوں نے اردو قصیدہ کو ایک نئی جہت سے آشنا کیا۔ چونکہ عام طور سے قصیدہ میں شاعر لوگوں کی مدح سرائی کرتا ہے، کسی کی ہجو بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ محسن کاکوروی ایک 100 مصالحات کے پابند نیک انسان اور سچے مسلمان تھے، نبی پاک کی ذات سے ان کو والہانہ محبت تھی، تو چونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی پاک کے ذات سے سودا کو محسن کو والہانہ محبت تھی، اور ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ تعریف جس ذات کی جانے کے لائق ہے اس کا نام رب العلا ہے، رب کائنات ہے، تو تعریف رب کی ہونی چاہیے قصیدوں میں۔ اسی لیے سودا نے اپنے قصیدوں میں نبی پاک کے ذات اور صفات کا تذکرہ دلکش انداز میں کیا ہے۔ سودا چونکہ تعلق ان کا دبستان لکھنؤ سے تھا، تو ظاہر ہے کہ لکھنؤ میں شعر و شاعری کا دور ہر دور میں تھا، چرچا ہر دور میں تھا، تو سودا نے بھی اپنی نعتیہ گوئی، سودا نے بھی اپنی شاعری کا آغاز کیا، اور انہوں نے اپنے قصیدوں میں اس ذات کی صفات کا ذکر کیا جو یقیناً قابل تعریف، قابل توصیف، قابل تعظیم ہے۔ اس شخصیت کا نام تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا جاتا ہے یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ محسن کاکوروی نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا تھا، اور محسن نے 16 برس کی عمر میں لامیہ قصیدہ لکھا۔ محسن کے نعتیہ قصائد، محسن نے اپنے قصیدہ جب سے اپنی شاعری کا آغاز کیا تو یہ کہا تھا کہ ہے تمنا کہ رہے نعت سے میری خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ مطلب کیا ہے، ان کا یہ تمنا تھی کہ اگر میں قصیدہ لکھوں، قطع لکھوں، شعر لکھوں، غزل لکھوں تو سب میں نعت نبی کا ذکر ضرور آئے، کیونکہ نعت نبی کہنا کار ثواب، نعت نبی سننا کار ثواب، نعت نبی کا سنانا کار ثواب، تو یقیناً نبی کی نعت پڑھنا باعث صد تعظیم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک کی ذات اور صفات کا چرچا، ذکر، تذکرہ انہوں نے اپنی شاعری میں دلکش انداز میں کیا ہے۔ محسن کاکوروی کی کلیات میں 5 نعتیہ قصیدے ہیں، 5 نعتیہ قصیدے ہیں۔ محسن کا پہلا نعتیہ قصیدہ گلدستہ کلام رحمت ہے۔ محسن کے پہلے نعتیہ قصیدے کا نام کیا ہے؟ گلدستہ کلام رحمت ہے، جو 1258 ہجری میں لکھا گیا۔ اس نعتیہ قصیدے کو انہوں نے 16 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ نعتیہ قصیدہ گلدستہ رحمت سے چند اشعار ملاحظہ ہوں: پھر بہار آئی کہ ہونے لگی صحرا گلشن، پھر بہار آئی کہ ہونے لگی صحرا گلشن، غنچہ ہے نام خدا نافع آہو نے چمن،
याद में जलवे रुखसार के हो हश्र मेरा, सुबह महशर को ये न समझूं कि है वो सुबह वतन। मोहसिन का दूसरा नातिया कसीदा जो है उसको अबियात नात कहते हैं, यानी नात के अशार। अबियात नात, अबियात लफ्ज बैत से बना है, बैत के माने शेर, तो अबियात नात मतलब नात के अशार। तो ये 1274 हिजरी में इन्होंने लिखा कसीदा अबियात नात। मोहसिन ने करामत अली शहीदी के उस कसीदे की ज़मीन में लिखा है जो अपने मोहसिन ने लामिया जो अपने ज़माने में बहुत मशहूर हुआ। मोहसिन का तीसरा नातिया कसीदा मदीह खैरुल मुरसलीन है जो 1293 हिजरी में लिखा गया। मोहसिन का नातिया कसीदा मदीह खैरुल मुरसलीन 1293 हिजरी में लिखा गया है। मोहसिन ने अपना ये लामिया कसीदा फारसी के अहम कसीदा गो की ज़मीन में तहरीर किया है। मोहसिन काकोरवी ने मदीह खैरुल मुरसलीन में नबी करीम की ज़ात और सिफ़ात, हयात तैयबा और आदात व खसाइल को हिंदुस्तानी रंग में पेश किया है। मोहसिन का चौथा नातिया कसीदा नज़्म दिल अफरोज़ है जो 1318 हिजरी में लिखा गया है। मोहसिन का पांचवा कसीदा अनीस आखिरत है जो 1322 हिजरी में लिखा गया है। इतना ही नहीं, मोहसिन ने कसीदों के अलावा कुछ मसनवियाँ भी लिखी हैं। ये मसनवियाँ भी नबी पाक की ज़ात और सिफ़ात से ममलू हैं, जिसमें एक पहली मसनवी का नाम है सुबह तजल्ली, दूसरी मसनवी है चिराग काबा, तीसरी मसनवी है शिफात व नजात, चौथी मसनवी है फ़गान मोहसिन और पाँचवीं मसनवी है निगारिस्तान उल्फत। मोहसिन काकोरवी के नातिया कसीदे उर्दू शायरी का बेशकीमती सरमाया है। मोहसिन काकोरवी उर्दू कसीदा गोई की एक पहले ऐसे शायर हैं जिन्होंने कसीदा को उसकी हकीकतों से वाबस्ता करा दिया। चूँकि मोहसिन से क़िब्ल कसीदे में जो मदह सराई होती थी वो इंसानों की होती थी, शायरों की होती थी, बादशाहों की होती थी, सुल्तानों की होती थी, लेकिन मोहसिन ने अपने कसीदों में उस ज़ात की तारीफ़ की जो ज़ात यकीनन तारीफ़ के लायक है, और उस ज़ात का नाम है ताजदार मदीना अहमद मुरसल फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करूं, उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक ज़रूर हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।